بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 528 ہے اور آج کا عنوان ہے حقیقی عقل مندی اور ناکامی۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و نادان وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقی عقل مندی اور اصل ناکامی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں لوگ مال، شہرت، عہدے اور ظاہری کامیابی کو عقل مندی سمجھتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اصل عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ دانا نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ ہر انسان ہر روز اپنے اعمال پر نظر ڈالے کہ آج اس نے کون سی نیکی کی، کون سی غلطی کی، کس کا دل دکھایا، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جو شخص اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، جبکہ محاسبہ نفس کا محاسبہ جائزہ لینا انسان کو اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ و صدقات، خیرات، حسن اخلاق، اچھا سلوک، خدمت خلق اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر لے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ مومن ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عاجز اور نادان شخص کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ گناہوں میں مشغول رہتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ اور عمل کے اسے معاف کر دے گا۔ یہ دراصل دھوکہ اور غفلت ہے۔ صرف تمنائیں اور امیدیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی کے لیے عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ حدیث انسان کو بیدار کرتی ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہر دن آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ عقل مند انسان وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ غافل انسان خواہشات میں کھو کر زندگی گزار دیتا ہے۔ آج کے دور میں انسان دنیا کی فکر میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کو بھول بیٹھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال جمع کریں، اللہ اور رسول کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عقل مندی عطا فرمائے، محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔